عارف صاحبہ اور سردار تبارک صاحب جو ہے وہ دونوں ہمارے کینڈیڈیٹ تھے. ہم فیصلہ جو ہے وہ عارف نورین کے حق میں ہم نے کیا. سردار تبارک صاحب کو بنانے کی کوشش کی لیکن وہ ناراض ہو گئے اور وہ آئی پی پی میں چلے گئے. تو وہاں پہ ان کے ساتھ مقابلہ ہے. ان کے ساتھ وہی 6 تھیں جو ہے وہ مقابلہ ہوگا. یہ 4 سیٹیں جو ہم نے جیتی ہیں اپنا LA 31 ثاقب مجید اور ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر اور راجہ فاروق حیدر اور جو ہے شاہ غلام قادر. یہ پہلے آج سے 10 دن پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ 4 سیٹوں کے اوپر ہم کلیئر ہیں اور باقی جو ہے وہ اس کے اوپر مقابلہ ہے. ایک وہاں پہ اپسیٹ ہوا ہے. وہ اپسیٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ شہر والی جو سیٹ ہے مظفر آباد سٹی والی، کل وہاں سٹی سے جو ہے وہ شہر میں ہمارا ووٹ تھا. ہم نے وہاں پہ پورا شہر جو ہے وہ مارکیٹ ٹو مارکیٹ جو ہے وہ ہم نے کمپین کی. وہاں پہ تمام ٹریڈرز ہمارے ووٹر تھے. انہوں نے اس بات کو بھانپتے ہوئے کہ شہر کا ووٹ جتنا نکلے گا، جتنا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا، مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا. انہوں نے 2 دن پہلے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے، میں یہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہم اس کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں، ہم اس کی انکوائری کروائیں گے اور اگر یہ ثابت ہو تو پھر شہر میں جو ہے وہ ہم ری پول کی جو ہے وہ درخواست کریں گے. انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک چوک میں جو ہے وہ ہنگامہ کروایا، ٹائروں کو آگ لگوائی اور جب پولیس وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کروائی. پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاس ان کے نام موجود ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. اور اس کراس فائرنگ میں جب ایک آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ پورے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا. اس خوف و ہراس کی وجہ سے جو ہے وہ شہر میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت لو رہا اور کم از کم ہمیں جو ہے وہ 3 سے 4 ہزار ووٹ جو ہے شہر میں جو مسلم لیگ نون کا ووٹ تھا وہ کم پڑا اور وہ سیٹ جو ہے وہ ہم کوئی 2200 سے 2000 سے جو ہے وہ ہم ہار گئے. یعنی یہ ان کا اپنا عمل ہے. اور صبح سے کل سے پراپیگنڈا کیا کر رہے تھے، دھاندلی ہو گئی ہے جی، ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے جی، ہم سے سیٹیں چھینی جا رہی ہے جی. LA 31 جو ہے وہ آج سے 10 دن پہلے بھی، آج سے 5 دن پہلے سے اور کل بھی ان کو یہ واضح تھا کہ ان کا جو قائم مقام صدر ہے چودھری لطیف اکبر وہ الیکشن ہار رہا ہے. یہ اس حلقے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے سارا دن انہوں نے کل زور لگایا. پہلے انہوں نے وہاں پہ انتظامیہ کو مجبور کیا کہ اس حلقے میں جو سندھ پولیس ہے اس کی ڈیوٹی لگائی جائے. وہ ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی گئی. اس کے بعد انہوں نے سارا دن وہاں پہ اسی کوشش میں رہے کہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو جائے اور وہاں پہ پول جو ہے نا وہ ملتوی ہو جائے، پولنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، پولنگ جو ہے وہ یعنی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم ہو جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اس سیٹ کو جو ہے وہ بچا سکیں. سب سے پہلا ڈرامہ انہوں نے کیا کہ جی چودھری لطیف اکبر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. وہ بھئی قاتلانہ حملہ کبھی مکوں سے بھی ہوتا ہے، کبھی گالیوں کو بھی کہتے ہیں کہ جی قاتلانہ حملہ ہوا ہے. جب ہم نے کہا کہ جی آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو کوئی میڈیکل کروائیں، کوئی میڈیکل لیگل کروائیں، کوئی بات بتائیں. کہتے نہیں جی وہ انہوں نے صرف مکے ہی مارے ہیں، صرف انہوں نے. ہم نے کہا کہ چلو مکے کا ہی کوئی نشان دکھا دیں، کوئی اس کا میڈیکل کروا لیں. نہیں جی وہ مکہ لگا نہیں، وہ پاس سے گزر گیا، صرف گالیاں دی. اب گالیوں سے قاتلانہ حملہ ہو گیا. اس کے اوپر دے پراپیگنڈا. یہاں سے پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ لگی ہوئی ہے کہ جی قاتلانہ حملہ ہو گیا، قاتلانہ حملہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک دور دراز ایریا میں کھابڑا میں وہاں پہ 2
فری کین کا آپس میں جھگڑا ہوا اور وہاں پہ کوئی دھکم پہ تو تکرار ہوئی ہے, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, کوئی وہاں پہ کوئی زخمی نہیں ہوا. ایک بزرگ آدمی جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مبینہ طور پہ جی اس کے سر میں ڈنڈا لگا ہے. ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے, لیکن ہم نے کہا کہ بھئی ڈنڈے کا ہی کروا دو میڈیکل. اس کا کوئی میڈیکل, کوئی پوسٹ مارٹم جو ہے وہ فیملی کروانے کو تیار نہیں ہے. اب تک بھی جو ہے وہ پولیس کوشش کر رہی ہے کہ یہ آپ کو درخواست دیں یا کو آپ جو ہے وہ میڈیکل کروائیں. وہ فیملی جو ہے وہ اس جو ہے وہ مقصد کے لیے. اب اس کے بعد تیسرا, یعنی یہ ان کی تیسری کوشش ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, یہاں پہ جو ہے یہ اس طرح سے جو آپ دھاندلی ہو رہی ہے, ٹھپے لگ رہے ہیں. وہ بھائی یہ 3 حلقوں میں ٹھپے کیوں نہیں لگے؟ اگر ٹھپے لگ رہے تھے کل تو پھر یہاں پہ ٹھپے آپ نے لگائے ہیں. دینا آج جواب اس بات کا. اچھا, پھر اس کے بعد جناب ہمارے ایم این اے کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو گیا. بھائی پہلی تو بات یہ بتاؤ کہ وہ ایم این اے ادھر کرنے کیا گیا تھا؟ سندھ پولیس کی نفری لے کے کوئی تقریباً 10 ڈالے لے کے وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے 3 پولیس اسٹیشنوں کو فائرنگ کی. ایم این اے صاحب نے خود فائرنگ کی. مقصد یہ تھا کہ خوف و ہراس پھیل جائے. وہی جو فارمولہ شہر والی سیٹ پہ کر رہے تھے, خوف و ہراس پھیل جائے, لوگ بھاگ جائیں, ٹرن اوور ہوئی نا, لوگ آئیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے. چوتھے پہ جب وہ گئے ہیں تو ان کو مزاحمت ہوئی ہے, لیکن ہم نے تصدیق کیا ہے کہ وہاں پہ بھی ہوائی فائرنگ ان کے گارڈز نے کی ہے. ہماری طرف سے یا پارٹی کی طرف سے کوئی کراس فائر نہیں ہوا, لیکن کہا گیا کہ جی نہیں جی فائر ہوا ہے اور ہمارے ایم این اے کا بازو اڑ گیا ہے. ہم نے کہا بھی بڑے افسوس کی بات ہے, بازو اڑ گیا ہے, فائر لگا ہے, تو چلو بھائی اس کا میڈیکل کروائیں اور اس کا پرچہ درج کرواتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ بازو نہیں اڑا, انگوٹھا اڑ گیا ہے. ہم نے کہا چلے جی انگوٹھے کا آپ کروا دیں میڈیکل, تو انگوٹھے کا بھی جو ہے وہ فائر لگے انگوٹھے کے اوپر, تو انگوٹھے کے بھی جو ہے وہ پرچہ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جب ان کے پیچھے پولیس نے باقی صاحب نے کہا کہ جی میڈیکل کروائیں, ہاسپٹل آئیں, انگوٹھا دکھائیں جو اڑ گیا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں وہ دراصل فائر آیا تھا, وہ انگوٹھے کو چھو کے چلا گیا. اچھا جی, ہم نے کہا کہ جی چلے چھو کے گیا ہے تو ڈاکٹر لکھ دے گا کہ جی یہ فائر چھو کے جو لگا. کہتے نہیں وہ چھو کے نہیں گیا, پاس سے گزر گیا ہے. اب یہ دیکھیں, یہ جناب سارے دن کا کل کا جو ہے یہ پراپیگنڈا تھا, اور یہ رزلٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پیپلز پارٹی کو ایک جمہوری سیاسی جماعت ہے, وہ سمجھنے کی کون سی بات ہے. اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ اپیل کروں کہ یہ شہر کے حلقے میں جو آپ کے لوگوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہنگامہ آرائی کروائی, اور اس ہنگامہ آرائی کے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.